باپ چہروں خستہ حال جمہوریت سیاسی حکومت تھی یا فوجی؟ 1980 اور 1990 کے عشروں میں زوال کی طرف ملک کا سفر جاری رہا، خود اپنی قیادت کی مہربانیوں کے طفیل۔ ڈھنگ کا صرف ایک کام اس اثنا میں ہم کرتے رہے: اسکواش، ہاکی اور کرکٹ کے کھیلوں میں قابل فخر کارکردگی۔ اس قوم کے لیے جو خدمت میں انجام دے سکا وہ 1952 کا عالمی کپ تھا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین لمحہ وہ تھا جب ہم نے مشرقی پاکستان کھو دیا، اور بہترین میں سے ایک وہ جب ہم نے کرکٹ کا عالمی تاج پہنا۔ شاید یہ آخری دن تھا جب پورا ملک متحد نظر آیا، سب کے سب جشن منا رہے تھے، جوش اور جذبے سے بھرے لوگ اور ایک ساتھ نعرہ زن۔ اس روز میں نے جانا کہ یقین کی قوت کس طرح عزم کا شعلہ بھڑکاتی ہے۔ اسی دن مجھے معلوم ہوا کہ ایک پوری قوم کی فتح کا لطف و انبساط ہوتا کیا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں اس روز قیادت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ سیاست میں یہ کردار ابھی مجھے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ۔ جولائی 1988 میں جب میں سسک کاؤنٹی کے لیے کھیلا کرتا تھا اور لندن میں مقیم تھا، پاکستان سے کسی نے میرے ساتھ فون پر رابطہ کیا۔ یہ میرے دوست اشرف نوابی تھے، جنرل محمد ضیاء الحق کے رفیق۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں جنرل کی کابینہ میں وزیر بننا پسند کروں گا۔ محمد خان جنیجو کی حکومت ابھی چند ہفتے قبل ختم کر دی گئی تھی، جو شاید ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ محترم وزیر اعظم تھے۔ انہیں اقتدار سونپتے ہوئے جنرل کا گمان یہ تھا کہ وہ بہت لچکدار اور اطاعت شعار ثابت ہوں گے، مگر وہ مختلف نکلے اور اپنی بات پر اصرار کرنے لگے۔ خاص طور پر صدر کی طرف سے جنوا معاہدے پر دستخط کے انکار پر جنیجو نے صدائے احتجاج بلند کی، جس کے تحت افغانستان میں جنگ بندی ہو جاتی۔ انہوں نے سرکاری دفاتر میں سادگی کو رواج دینے کی کوشش کی، ماضی کے اکثر حکمرانوں کے برعکس جو مغل حکمرانوں جیسی شان و شوکت کے آرزومند اور عادی رہے۔ اعلیٰ سرکاری افسروں کو انہوں نے سوزوکی کار کا دلکش تحفہ دیا۔ اپنی مثال کے ذریعے وہ وزراء اور اعلیٰ افسروں کو ترغیب دینے لگے کہ وہ کر و فر سے نجات پائیں۔ نوابی کی پیشکش نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں نے شائستگی کے ساتھ انکار کر دیا کہ میں اس منصب کا اہل نہیں۔ اگلے دن جنرل صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر انوار الحق کا فون آیا کہ ملک کی خاطر میں حکومت کا حصہ بن جاؤں۔ جواں سال معالج نے کہا ان کے والد روایتی لیڈروں سے بیزار ہیں جو محض ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ان کے بقول میری طرح کے دیانتدار لوگوں کی کابینہ کو سخت ضرورت تھی۔ یہ بات مجھے مضحکہ خیز سی لگی۔ غیر جماعتی بنیادوں پر ملک کے فوجی حکمران نے الیکشن کرائے تھے اور اب بھی کرانا چاہتا تھا۔ قانون کی حکمرانی کا تصور تک نہیں تھا۔ ڈاکٹر انوار الحق نے میری بہت تعریف کی، مگر میں ان کی بات کیسے مان لیتا؟ چند روز بعد جنرل محمد ضیاء الحق بہت سے اعلیٰ فوجی افسران اور امریکی سفیر کے ہمراہ ایک پراسرار فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں فرانس کے جنوب میں چھٹیاں گزار رہا تھا۔ یہ بہت صدمے کی بات تھی، بھٹو کی موت جیسی۔ بھٹو کا معاملہ اگرچہ مختلف تھا کہ عدالت کے ذریعے انہیں سزا دلوائی گئی اور ان کی موت بہت زیادہ غیر متوقع واقعہ بہرحال نہ تھی۔ حادثے کی وجہ ابھی تک ایک راز ہے، ایک گہرا تاریک راز۔ شبہ یہ تھا کہ اس میں CIA ملوث ہے۔ جنرل کے قتل کا فیصلہ تبھی ہو گیا تھا جب اس نے امریکہ کے تجویز کردہ راستے پر چلنے سے انکار کیا۔ اس کی موت کے بعد ملک کی حالت وہی تھی جو مشرف کی رخصتی کے بعد ہوئی، ایسا جوش و جذبہ کہ ہم پھر سے آزاد ہو جائیں گے، آمریت اور کرپشن سے نجات پالیں گے، میڈیا آزاد ہوگا اور گاڑی پھر سے جمہوریت کی پٹری پر چڑھ جائے گی۔ 3 ماہ بعد نئے الیکشن ہوئے اور بھٹو کی بیٹی بے نظیر وزیر اعظم بن گئیں۔ طویل عرصے کے بعد بظاہر یہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن تھے۔ اکثر پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی ان سے بہت سی توقعات تھیں۔ مغرب کے جمہوری معاشروں کا انہیں تجربہ تھا۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم پائی تھی۔ قدرت نے انہیں موقع دیا کہ چاہیں تو ملک میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیں۔ خوشحال وہ پہلے سے تھیں۔ ہمارا خیال تھا اس دولت کی انہیں ضرورت نہیں جو اقتدار کے بلبوتے پہ کمائی جاتی ہے۔ وہ مقبول تھیں اور مغرب میں ہماری سب سے زیادہ جانی پہچانی شخصیت بھی۔ مغربی میڈیا
ان کے لیے نغمہ زن تھا، ایک کرشماتی رہنما کی طرح دار کا نور نظر جو پھانسی چڑھا تھا۔ مغربی میڈیا کے سامنے بے نظیر بھٹو نے بڑی کامیابی سے دختر مشرق کا انوکھا کردار ادا کیا۔ بے نظیر کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے کچھ نہ کچھ خدشات تو موجود تھے، تاہم اس قدر بھی نہیں کہ تمام امیدیں ہی تحلیل ہونے لگتیں۔ سب سے بڑا صدمہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پہنچا، جو جمہوریت کے لیے برسوں تک جنرل محمد ضیاء الحق کی جیلوں میں سڑتے رہے تھے۔ ان کی جدوجہد کا محور تو ایک خوشحال اور مساویانہ معاشرہ تھا، ہر ایک کو جہاں انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ انہوں نے جمہوری نظام کا اس وقت تماشا سا بنا دیا جب ارکان اسمبلی کو خریدنے کے لیے وہ نواز شریف کے مقابل بولی دینے لگیں۔ نظریہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، سیاستدان نیلام ہوئے اور آزاد ارکان اور ان کے عزیز و اقارب پر پیشکشیں بارش کی طرح برسیں۔ چھانگا مانگا کلچر کی اصطلاح میاں محمد نواز شریف کی اسی کارنامے کی یاد دلاتی ہے۔ اپنے ارکان اسمبلی کو انہوں نے لاہور کے قریب ایک جنگل میں جا آباد کیا تاکہ پیپلز پارٹی والے زیادہ قیمت دے کے انہیں خرید نہ لیں۔ بہت دن نہ گزرے تھے کہ بے نظیر سے ہم سب مایوس ہو گئے۔ وزیر اعظم کی بجائے وہ ایک ملکہ جیسی زندگی گزارنے لگیں۔ ان کی وفات کے بعد ولیم ڈالرمپل نے ان دنوں کو یاد کیا جب وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور شاہانہ بلکہ شہنشاہانہ انداز کا حامل پایا۔ اس نے لکھا ہے، ارادتاً وہ نپے تلے انداز اور پرشکوہ انداز میں بات کرتی تھیں اور میں کے بجائے ہم کہہ کر اپنا حوالہ دیتی۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو میں شاہانہ انداز کی جھلک تو پہلے سے موجود تھی۔ وہ ایک شخص کی دھجیاں اڑا رہی تھیں۔ پہلی بار جب میری ان سے ملاقات ہوئی، اس نے ان کی سوشلسٹ ساکھ پر سوال اٹھانے کی جسارت کی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طالب علم کی حیثیت سے میں اداکار آرٹ ملک کے بھائی ضیاء ملک کے ساتھ ایک مکان میں شراکت دار تھا۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو بحث کرتی ہوئی ایک خاتون کی آواز سنائی دی۔ میں نے موٹر سائیکل کو تالا لگایا اور اندر داخل ہوا۔ ضیاء ملک نے بے نظیر سے ملاقات کے لیے آکسفورڈ کے پاکستانی طلباء کو مدعو کر رکھا تھا، مگر ایک سوال سے اپنی مہمان کو اس نے برہم کر دیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ سندھ میں زرعی اور اصطلاحات پوری طرح نافذ کیوں نہیں ہوئیں۔ بے نظیر کی یہ دکھتی رگ تھی۔ اس کے والد نے علامتی طور پر ہی صحیح 1972 میں جاگیرداروں کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ بے نظیر کو میں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس اولین ملاقات کے بعد ہم اچھے دوست بن گئے۔ ان کی شہرت یہ تھی کہ انگریزوں سے وہ بہت نرمی سے پیش آتی ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ وہ تکبر سے ملتی ہیں۔ 1974 میں نیدرلینڈ کے سفارت خانے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں دی گئی ایک ضیافت مجھے یاد آتی ہے۔ 20 سال کی یہ محترم خاتون جہاندیدہ سفیر کو اس طرح حکم پہ حکم دے رہی تھی جیسے وہ ان کا ذاتی ملازم ہو۔ ہم سب کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ بڑی مستعدی کے ساتھ وہ بے نظیر بھٹو کے لیے میز کرسیاں سجانے اور ترتیب دینے میں جٹا ہوا تھا۔ ابتدا ہی سے یہ بھی عیاں تھا کہ بے نظیر کی پرواز بلند تھی، وہ برتری اور جاہ و حشمت کی آرزومند تھیں۔ میں تو وہاں سے چلا آیا، مگر بے نظیر مزید ایک برس آکسفورڈ یونیورسٹی میں قیام پذیر رہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس لیے کہ وہ طلبہ یونین کی صدر بننے کا پختہ عزم رکھتی تھیں۔ محترمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وزیر اعظم بننے سے قبل انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داری نہ سنبھالی تھی، پہلا منصب اور وہ بھی اس قدر گراں بار۔ وزیر اعظم وہ اس لیے بن گئیں کہ بھٹو کی بیٹی تھیں، جس طرح کہ 19 سال کی عمر میں بلاول پیپلز پارٹی کا چیئرمین چن لیا گیا تھا۔ 6 ماہ بے نظیر نے جیل کاٹی اور برسوں تک گھر پر نظر بند رہیں پارٹی کی قیادت کے لیے، مگر انہیں کوئی جدوجہد نہ کرنی پڑی، نہ ہی سیاسی تجربہ حاصل کرنے کے لیے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا پڑا۔ میں اس امتحان کی اہمیت کو کم کر کے پیش نہیں کرنا چاہتا۔ باپ کی پھانسی کے بعد جس سے وہ گزری، ملک چلانے کے لیے یہ تجربہ بالکل کافی نہ تھا۔ کس طرح آپ پاکستان جیسے پیچیدہ ملک کو بطریق احسن چلا سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کام ہی نہ کیا ہو؟ قیادت کی سنگلاق راہوں سے وہ نہیں گزری تھیں، چنانچہ بصیرت جاگی اور نہ کوئی نظریہ جنم لے سکا۔ حسن انتظام اور ادارہ سازی کا فن ابھی وہ سیکھ نہ پائیں تھیں۔ کسی کا کاروباری کمپنی کا انتظامی سربراہ یا فوج کا جنرل بننے کے لیے بھی آپ کو ایک نہیں کئی طرح کی مہارت درکار ہوتی ہے۔ یکے بعد دیگرے طرح طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ سربراہی سنبھال سکیں۔ سیاست میں خاندانی میراث نااہلی اور قیادت کے زوال پر تمام ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سیاست کی سڑان کا ایک سبب
خاندانوں کا غلبہ بھی ہے۔ بعض اعتبار سے خاندانی سیاست بادشاہت سے بھی بدتر ہے۔ شاہی خاندانوں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو کم از کم تربیت کے مراحل سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کا بڑا حصہ بیرون ملک گزارنے والا بلاول بھٹو مغربی دنیا کا شہزادہ چارلز کو حالانکہ حکومت نہیں سنبھالنی۔ بے نظیر بھٹو کاروبار حکومت کے لیے ناتجربہ کار تو تھیں ہی، مگر شوہر کے انتخاب میں بھی وہ بدقسمت ثابت ہوئیں۔ پولو کے اس کھیل کے سوا گنتی کے لوگ ہی جس میں دلچسپی رکھتے ہیں، زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام نہ دیے۔ سندھ کے ایک زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ بے نظیر بھٹو کا دفاع مقصود ہوتا تو کہا جاتا کہ جس صورتحال سے وہ دوچار تھیں، اس میں ایک اچھے شوہر کا حصول ان کے لیے سہل نہ تھا۔ ان کی عمر 34 سال ہو گئی تھی۔ قومی معیار اور مزاج کو ملحوظ رکھا جائے تو شادی کا بہترین وقت گزر چکا تھا۔ مزید یہ کہ بھٹو خاندان کو فوجی حکومت ہراساں رکھتی تھی۔ لوگ ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے ڈرا کرتے۔ پاکستانی سیاست میں حکومت کا مخالف ہونے کا مطلب خطرات سے دوچار رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ روایتی خاندانوں سے گھل مل جانا بے نظیر کے لیے مشکل تھا۔ ایک مرحلے پر اپنے ایک کزن قمر خان سے میں نے محترمہ کی ملاقات کروائی۔ شادی کے بارے میں انہوں نے سوچا، مگر ایک حادثہ ہو گیا۔ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو نے اپنے والد کی موت کا انتقام لینے کے لیے ذوالفقار کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی تھی۔ PIA کا ایک طیارہ اس نے اغوا کر لیا تھا۔ جب تک اس معاملے سے اڑنے والا گرد و غبار بیٹھتا، قمر خان شادی کر چکا تھا۔ اب آصف علی زرداری سے ان کا بیاہ ہوا۔ اول انہوں نے اس شخص سے بڑی محبت کی، اسے موقع دیا کہ ان کے اقتدار کو جس قدر چاہے دولت سمیٹے اور رسوخ پھیلانے کے لیے استعمال کرے۔ ان صاحب نے پاکستان کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا، اپنا حق سمجھا کہ طاقت کی نمائش اور سرکاری ٹھیکوں پر کمیشن وصول فرمایا کریں۔ فرانس اور برطانیہ کی جائیدادیں اسی دولت سے خریدی گئیں۔ جلد ہی اسے مسٹر 10% کہا جانے لگا۔ اگرچہ اپنے واحد تجربے کی بنیاد پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی قیمت اتنی کم نہ تھی، بلکہ اس سے دگنا تھی۔ ان دنوں میں ہسپتال کی تعمیر میں مصروف تھا، اگرچہ اسی ذمہ داری نے بعد ازاں موصوف کے بارے میں مجھے اور بہت کچھ جاننے کے موقع بھی مہیا کیے، تاہم یہاں پہلی ملاقات کا ذکر ہے۔ کراچی کے بلاول ہاؤس میں بے نظیر سے ملنے گیا۔ حسن ظن یہ تھا کہ چونکہ میں وہ کام کر رہا ہوں دراصل جو حکومت کو کرنا چاہیے، میری مدد کی جائے۔ محترمہ چونکہ مصروف تھیں، چنانچہ زرداری صاحب سے ملاقات ٹھہری۔ چونکہ آکسفورڈ میں بے نظیر بھٹو سے میرا تعلق خوشگوار رہا تھا، لہٰذا امید یہ تھی کہ رویہ اچھا ہی ہوگا۔ زرداری صاحب خوش دلی سے پیش آئے اور ایک چہکنے والے طرح دار آدمی نکلے۔ از راہ کرم میری انہوں نے ستائش کی، ہسپتال کے لیے، مگر امداد کا نام تک نہ لیا، اور میرے دوست طارق شفیع سے باتیں کرتے رہے۔ طارق شفیع کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے، اس کاروبار میں ان کا خاندان ممتاز ہے۔ زرداری نے ان سے کہا کہ وہ سندھ میں 2 فیکٹریاں قائم کریں، ان کے بقول، تاکہ اس طرح وہ اپنے لوگوں کو ملازمتیں فراہم کر سکیں۔ تجویز یہ فرمائی کہ اگر وہ 20% خود انہیں دے سکیں تو تمام سرکاری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور سرکاری بینکوں سے جتنا قرض چاہیں انہیں مل جائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بے نظیر بھٹو یا ان کے میاں نے اسپتال کی کبھی کوئی مدد نہ کی۔ میرے حیرت کا اندازہ کیجئے، 5 برس بعد میرے ایک دوست نوید ملک اس وقت میرے پاس تشریف لائے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کرپشن کے الزامات میں بدنام ہو کر برطرف ہونے والی تھی۔ نوید ملک کو برسوں سے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی فرمائش سے مجھے آگاہ کیا۔ وہ ہمیں شوکت خانم ہسپتال کے افتتاح کا اعزاز عطا کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ چھوٹے پیمانے پہ اگرچہ کام پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، مگر افتتاح کے لیے ہم نے 29 دسمبر 1994 کا دن تجویز کیا۔ ارادہ یہ تھا کہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی 10 سالہ بچی سمیرہ یوسف کے ہاتھوں یہ رسم انجام پائے۔ عام حالات میں ایک ہسپتال کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح ہو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ شاہی جوڑے کو انکار کی قیمت مجھے بعد میں چکانا پڑی۔ کرپشن کی وجہ سے میاں بیوی بدنام تھے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس شاندار اسپتال کے افتتاح سے ان کا تاثر بہتر ہو جائے گا۔ پورے 6 ہفتے میں ملک بھر کے گلی کوچوں میں عوام کے درمیان تھا۔ شاید انہوں نے اس میں ایک سیاسی خطرے کی بو سونگھی ہو۔ یہ دورہ ایک انتخابی مہم سے مماثلت رکھتا تھا۔ جہاں کہیں میں جاتا ہزاروں لوگ ہجوم کی صورت میں آتے اور عطیات دیتے۔ انہی میں سے بعض مجھ سے کہتے کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ پہلی بار میڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔
1990 میں برطرف ہو کر 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ درمیانی عرصہ نواز شریف کا تھا۔ لوگوں نے سوچا شاید یہ آدمی کچھ بہتر ثابت ہو۔ وطن کو تعمیر کرنے کے بجائے عالی جناب اپنی صنعتی سلطنت کے فروغ میں مصروف پائے گئے۔ 1985 سے 1992 تک اول وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے کمال مستعدی کے ساتھ اپنے کاروبار کو انہوں نے 4000 گنا بڑھا لیا۔ سیاستدانوں کی خریداری کے مشن کو انہوں نے بام عروج پر پہنچا دیا۔ 1970 میں پہلی بار جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک عام سے آدمی لگے، کسی عظیم تمنا، مقصد اور خواب سے محروم، سیاست سے زیادہ کرکٹ میں مبتلا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا اصل خواب وزارت عظمیٰ کے بجائے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی تھی۔ وہ اس کھیل سے وابستہ چکا چوند کے عاشق تھے۔ 1987 کے موسم خزاں میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو نواز شریف کی ذہنیت کا عکاس ہے۔ 1987 کے عالمی کپ سے قبل جب میں پاکستانی ٹیم کا کپتان تھا، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہمیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ ایک دوستانہ میچ کھیلنا تھا۔ آغاز سے کچھ ہی دیر قبل کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری شاہد رفیع نے مجھے بتایا کہ آج نواز شریف ٹیم کی کپتانی فرمائیں گے۔ میں حیران تو ہوا مگر یہ سمجھا کہ وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر مقابلہ دیکھنے کے آرزومند ہیں اور شرکت محض نمائشی۔ دھچکا تب لگا جب میں نے انہیں ویسٹ انڈیز کے کپتان ویو رچرڈز کے ساتھ ٹاس کے لیے جاتے دیکھا۔ دھماکہ مگر اب ہونا تھا۔ ڈریسنگ روم میں نواز شریف صاحب واپس آئے اور پیڈ باندھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مدثر نظر کے ساتھ بیٹنگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے۔ گھٹنوں، ٹانگوں اور کمر پر پیڈز اور اس کے بعد ہیلمٹ اور مخصوص دستانوں سمیت مدثر نے وہ سب کچھ پہنا جو پہنا جا سکتا تھا ویسٹ انڈیز کے بالرز کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کرکٹ کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ تیز گیند پھینکنے والے خطرناک بالرز تھے۔ نواز شریف کے سر پر ایک خوبصورت نمائشی ٹوپی، بیٹنگ پیڈ اور ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لوگ کرکٹ کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں ان کی اطلاع کے لیے اس ٹیم میں 4 بالرز ایسے تھے جو 90 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گیند پھینکتے تھے۔ کئی عظیم کھلاڑیوں کا مستقبل اس جارحانہ ٹیم نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ جب ان کا سامنا کرنا ہوتا تو ایک سے بڑا ایک بلے باز ڈراؤنے خواب دیکھا کرتا، اور یہ تھے وزیر اعلیٰ نواز شریف جو اس حال میں ان کا سامنا کرنے چلے تھے۔ اس سطح کی کرکٹ کا انہیں ہرگز کوئی تجربہ نہ تھا۔ خرامہ وہ میدان میں اترے۔ گولی کی رفتار سے آتی گیند آ کر جناب سے جا ٹکرائی تو کیا ہوگا؟ بے چینی سے میں نے پوچھا، کیا ایمبولینس کا کوئی انتظام ہے؟ حیرت زدہ اور مبہوت ہم سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ 6.5 فٹ لمبے ویسٹ انڈین باؤلر نے پہلی گیند پھینکی تو نواز شریف کے بلہ اٹھانے سے پہلے ہی وہ وکٹ کیپر کے ہاتھوں جا پہنچی۔ ٹیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گیند سیدھی نہیں آئی تھی۔ دوسری بدقسمتی سے سیدھی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکیں وکٹیں گر چکی تھیں۔ جو لوگ کرکٹ نہیں جانتے، سمجھانے کی خاطر مثال یہ ہے کہ نواز شریف پرائمری اسکول کے ایک بچے کی طرح اسکول کی اپنی کاپی کا مقابلہ پی ایچ ڈی کے مقالے سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اکثر دن کے اجالے میں ایک خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں ایک ٹیسٹ میچ کے گراؤنڈ میں موجود ہوں۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کا ایک کھلاڑی کم ہے۔ ہیرو بننے کے لیے میں اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں۔ یہاں پر نواز شریف کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہنرمندی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے برسوں کی ریاضت کے بغیر ہی وہ منزل تک جا پہنچنے کے خواہاں تھے۔ ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ زندگی میں کوئی مختصر راستہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی شے میں بہترین کامیابی کے لیے امتحان کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، بچوں کی طرح سپنے دیکھتا ہوا، وہ معصوم کمسن۔ سیاست میں نواز شریف کو ان کے والد نے دھکیلا کہ ان کا کاروبار کا تحفظ کرنے کے قابل ہو سکے۔ بے نظیر بھٹو کی طرح جب ذمہ داری سنبھالی تو موصوف بھی کچھ زیادہ تجربہ نہ رکھتے تھے۔ سوجھ بوجھ اور مہارت کے بجائے جنرل محمد ضیاء الحق کی خوشنودی کے بل پر راستہ بنایا۔ وزیر خزانہ سے 1985 میں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فوجی حکمران ہمیشہ لچکدار سیاستدانوں کے متلاشی رہے اور نواز شریف اس لحاظ سے موزوں ترین تھے۔ قومی ذمہ داری کے بجائے نواز شریف نے اقتدار کو دولت بٹورنے کا ایک ذریعہ سمجھا۔
1990 میں ایک بار جب وزارت عظمیٰ حاصل کر لی یعنی وزیر اعظم بن گئے تو خاندان کے اثاثے قومی بینکوں کے قرضوں کی مدد سے غبارے کی طرح پھولنے لگے۔ ان میں سے کچھ قرضے کبھی واپس ہی نہ کیے گئے۔ صورتحال ایسی تھی کہ کئی اخبارات کو لکھنا پڑا کہ بعض لیڈر کروڑوں اربوں ہتھیانے کے لیے بینکوں کو دھمکاتے ہیں۔ شریفوں کے دور ہی میں لفافے کی صحافت پھلی پھولی۔ صحافیوں کو انہوں نے پیسہ دے کر خریدا اور سیاسی کارکنوں کو پلاٹوں کی باری سے۔ آصف علی زرداری کی طرح نواز شریف بھی پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے 3 سال بعد بدعنوانی کے الزام میں انہیں برطرف کر دیا گیا، جس کے بعد بے نظیر بھٹو پھر سے برسر اقتدار آ گئیں۔ 1997 میں وہ دوسری بار وزیر اعظم بن گئیں۔ ایک کے بعد دوسرے کی باری۔ بدعنوان حکومتوں کی یہ جھولا جھلائی عوام کے لیے ویسے ہی درد سر تھی جیسا کہ خود سیاستدانوں کے لیے۔ آصف علی زرداری کی سیاسی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ 1990 میں بے نظیر برطرف ہوئیں تو اس شخص کو ایوان وزیر اعظم سے براہ راست جیل لے جایا گیا۔ 1993 میں وہ برسر اقتدار آئی تھیں تو اس سے پہلے ہی وہ جیل سے نکل کے عبوری کابینہ میں وزیر بنائے جا چکے تھے۔ 1996 میں محترمہ دوبارہ نکالی گئیں تو موصوف پھر ایوان وزیر اعظم سے زندان میں جا پہنچے۔ جیسے ہی موصوف ملک کے صدر بنے تمام الزامات سے وہ بری الذمہ ٹھہرے۔ یہ ہے ہمارا نظام انصاف، جو طاقتور کے نہیں کمزور کے خلاف بروئے کار آتا ہے۔ حکمراں خواہ جرائم پیشہ ہوں، ان کی حفاظت کرتا ہے۔